فرض کر لیتے ہیں کہ ایک حیثیت ہے. اچھا تو اب 72 میں آزاد کشمیر کی اسمبلی نے کہا کہ شمالی علاقہ جات جو ہیں وہ آزاد کشمیر کا حصہ ہیں. آزاد کشمیر کی سپریم کورٹ نے بھی یہ فیصلہ دیا. حکومت پاکستان کا جو 1949 کا جو معاہدہ ہے اس کے تحت جو ہے آزاد کشمیر کی حکومت نے کچھ اور کہا تھا. پاکستان کی سپریم کورٹ نے بھی ایک فیصلے میں یہ اندیہ دیا کہ شمالی علاقہ جات پاکستان کا حصہ ہے. تو اب یہ ایک تناؤ ہے. تو کیا یہ ممکن نہیں تھا؟ دوسری طرف یہ بھی بات ہے کہ کیا شمالی علاقہ جات کے لوگ جو ہیں وہ آزاد کشمیر کا حصہ بننا چاہتے ہیں؟ تو یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے. تو اس کو کیسے جو ہے وہ حل کیا جا سکتا ہے؟ واقعی یہ بہت کمپلیکس ایشو ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اس کو فوری طور پہ تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ یا تو یہ ہے کہ کشمیر کی طرح کا جو آزاد کشمیر جسے ہم کہتے ہیں, اب وہ کونسل تو بنا دی انہوں نے, اسی ٹائپ کا ایک آپ کریٹ کر دیتے ہیں مکمل سٹرکچر, کیونکہ ایڈمنسٹریٹیولی تو یہ علاقہ ہمیشہ کشمیر کے مین کشمیر سے, آزاد کشمیر سے ڈیفرنٹ رہا ہے. تو یا تو آپ اس کو کشمیر کے ماڈل کے اوپر لے کے جائیے اور اس کے سیپریٹ انٹیٹی کے طور پہ یہ فنکشن کرتا رہا اور اس سے آپ کا ریزولوشن والا قصہ بھی افیکٹ نہیں ہوتا. دوسرا جو ہے پرپوزل جو وہ بہت سے وہاں سیاسی جماعتیں زیادہ تر جو جس کی بات کرتی ہیں کہ الٹیمیٹلی اس کو ایک پروونشل سٹیٹس دے دیا جائے. آرگومنٹ وہی ہے جو اسماعیل خان صاحب نے کہی, ہسٹوریکلی وہ بات صحیح بھی ہے کہ یہ ایک سیپریٹ اینٹی کے طور پہ فنکشن کرتا رہا ہے. اس میں آپ پروونشل سٹیٹس کی طرف لے کے جاتے ہیں گریجولی اس کو انفراسٹرکچر کریٹ کرتے ہوئے. وہاں آ کے پھر آپ کا وہ ایشو آ جاتا ہے کہ آپ نے یہ اگر کشمیر کا حصہ سمجھا گیا ہے ایٹ لیسٹ ریزولوشن کے پوائنٹ آف ویو سے, تب آپ اس کو پروونس کا حصہ کس طرح پروونشل سٹیٹس دیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دو ایک ریالٹیز کو اور بھی سامنے رکھنا ضروری ہے. تو ہم اس کو پروویژنل کیوں نہ کر دیں؟ یعنی جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوتا, اگر یہ اگلے 40 سال تک نہیں حل ہوتا, 50 سال تک نہیں ہوتا, تو اسماعیل خان صاحب کی بات درست ہے کہ آپ 62 سال سے ایک آئینی خلا میں چلائی جا رہے ہیں ایک چیز کو. تو آپ ایسا کریں کہ آپ وہ آئینی حقوق دیں اور آپ یہ کہیں کہ علاقے کی جو حیثیت ہے وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے, یہ ایک پروویژنل چیز ہے, عبوری انتظام ہے. اس عبوری انتظام کے تحت ان لوگوں کو تمام آئینی اور ہر طرح کے حقوق ملیں گے جیسے پاکستان کے باقی شہریوں کے پاس ہیں. اور جب یہ علاقے کی متنازع حیثیت جو ہے اس کا فیصلہ ہو جائے گا تو اس کے مطابق جو بھی نیا ارینجمنٹ ہوگا اس کے مطابق ہوگا. دیکھیے اگر آپ یہ لائن آف آرگومنٹ لیتے ہیں تو پھر آپ اس کو پروونشل سٹیٹس نہیں دے سکیں گے. پھر آپ ایک ایسا آٹونومس یونٹ بنا سکتے ہیں جس طرح کہ کشمیر ہے, آزاد کشمیر ہے, اس طریقے سے آپ ان کو مکمل حقوق دے سکتے ہیں. اس حیثیت کے اندر بھی ان کا اپنا سپریم کورٹ ہوگا, ہائی کورٹ ہوگا, اسمبلی ہوگی, پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر, جو کچھ بھی ہے کمپلیٹ وہ سٹرکچر آپ بنا سکتے ہیں. اچھا ویسے اس کے بارے میں بھی میرا ایک خیال ہے کہ اگر آپ آرٹیکل 1 جو ہے آئین کا, جو کہ ٹیریٹریز کو ڈیفائن کرتا ہے, اگر آپ اس کے اندر یہ چیز کر لیں. میں یہ سوال ذرا لے کے جاتا ہوں افتخار گیلانی صاحب کی طرف. گیلانی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اگر پاکستان اپنے آئین میں آرٹیکل 1 میں جو ٹیریٹریز کی ڈیفینیشن ہے اس کے اندر, چونکہ ہمارا ایک جو سٹینڈ ہے کشمیر کے بارے میں, اور بلکہ آزاد کشمیر کے جو الیکشنز ہوتے ہیں اس میں باضابطہ جموں اور شری نگر کی سیٹیں ہیں, ان کے وہ سیٹیں فل بھی ہوتی ہیں. تو اگر ہم اس کو ڈیفائن کر دیں کہ یہ سارا علاقہ جو ہے یہ ہمارا ہے اور اس میں جو ٹیریٹریز ہمارے جو ہے وہ تحت ہیں اس وقت, ان میں لوگوں کو آئینی اور قانونی حقوق ملیں گے جیسے کہ باقی شہریوں کو ملتے ہیں, اور علاقے کی جو متنازع حیثیت جب اس کا فیصلہ ہو جائے گا تو پھر اس کے مطابق اس کو دیکھ لیں گے کہ مزید اس کی طرف کیسے بڑھنا ہے. دیکھیے یہ جو آزاد کشمیر پر جو پاکستان کا جو قانونی حق ہے وہ حق کہاں سے آتا ہے؟ وہ حق آتا ہے اقوام متحدہ کی طرف سے. اقوام متحدہ کی جو قرارداد ہے, یونائیٹڈ نیشنز انڈیا پاکستان کمیشن نے پاکستان کو اختیار دیا ہے کہ انتظامی امور آزاد کشمیر کے سنبھالے. آزاد کشمیر پر پاکستان کا ابھی تک کوئی کلیم نہیں ہے وہ ان کا حصہ ہے. پاکستان کا کلیم یہ, پاکستان یہ کہتا ہے کہ پورا جموں کشمیر جو 1947 میں ہے یہ ایک متنازع خطہ ہے. اب جب کی بات اب اس تناظر کو, اس حیثیت کو دیکھتے ہوئے اگر آپ جن کے طور بلوچستان کے آئینی اور جمہوری حقوق دبانا چاہتے ہیں, ان کو غصب کرنا چاہتے ہیں, بالکل غلط بات ہے. اس کے لیے آپ کو ایک طریقہ کار وضع کرنا ہے کہ آئینی اور جمہوری حقوق جو لوگوں کے ہیں ان کو بحال کیا جائے. میں اسماعیل صاحب کے ساتھ بالکل اتفاق رکھتا ہوں اس سلسلے میں. لیکن اگر آپ اس کشمیر کی طرف دیکھیں جو کشمیر ہماری طرف ہے, یہاں بھی پونچھ اور راجوری کے لوگ جموں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہیں, کرگل کے لوگ لداخ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہیں. نہیں اس کی تو وجہ ویسے گیلانی صاحب معاف کرنا, چونکہ میں خود پونچھ سے تعلق ہے میرا, آپ لوگ جو وادی کے کشمیری جو ہے نا
وہ ہم لوگوں کو ویسے ہی پورا کشمیری نہیں سمجھتے. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پونچھ راجوری میں اس وقت ایک سچویشن ہے جو پچھلے سال سے سچویشن اور زیادہ بالکل ہی واضح ہو گئی ہے. جب امر ناتھ ایجیٹیشن ہو گئی ہے پونچھ اور راجوری میں اس وقت آوازیں اٹھ رہی ہیں, ان کے لیے ایک ریجنل کونسل کی باتیں کرتے ہیں. وہ یہاں ڈوڈا میں ایک ریجنل کونسل کی بات ہو رہی ہے, پیر پنچال کونسل کی بات ہو رہی ہے. کرگل میں آلریڈی ایک کونسل پچھلی بار جب مفتی سعید صاحب کی گورنمنٹ تھی انہوں نے کرگل میں ایک ہل ڈیولپمنٹ کونسل دے دی تھی. وہاں صرف ہل ڈیولپمنٹ کونسل ورنہ صرف لے میں ہوتی تھی وہاں پر. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک طریقہ کار وضع کیا جا سکتا ہے, بالکل اسی خطے میں اسی حدود کو لے کر ایک طریقہ کار وضع کیا جا سکتا ہے. یہ تو متنازع کی آڑ میں جو ہے کسی کے جمہوری حقوق کو غصب نہیں غصب کیا جا سکتا. بالکل آپ کی بات درست ہے. بہت بہت شکریہ افتخار گیلانی صاحب. ایک وقفے کا بھی وقت ہو گیا ہے. ڈاکٹر صاحب اور اسماعیل خان صاحب واپس آتے ہیں, بہت سارے نقطے اٹھے ہیں, ان کے بارے میں بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. سیاسیات میں خوش آمدید. شمالی علاقہ جات گلگت بلتستان کے آرڈننس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اور یہ کہ ابھی آگے جو ہے وہ اس چیز کو کیسے بڑھانا ہے اور کس حوالے سے تاریخی تناظر میں کچھ ایسا معاملہ طے کیا جا سکتا ہے کہ جس سے اس علاقے میں لوگوں کو ان کے بنیادی شہری حقوق اور اس کے علاوہ جو ایک آئینی خلا ہے اس کو پر کیا جائے. اسماعیل خان صاحب, افتخار گیلانی صاحب جاتے جاتے ایک اہم بات کر گئے کہ یہ اقوام متحدہ کا جو معاملہ ہے یا جو علاقے کی متنازع حیثیت ہے اس کی آڑ میں لوگوں کے حقوق جو ہیں وہ غصب نہیں کیے جا سکتے. تو اب یہ بتائیے کہ یہ جو آرڈیننس آیا ہے یا یہ جو انتخابات اس کے حوالے سے ہوئے ہیں, کیا آپ کے خیال میں یہ ایک طریقہ کار وضع کرتے ہیں کہ جس کی بنیاد پہ اس علاقے کے معاملات جو ہیں اور اس کے مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جہاں میرے انڈرسٹینڈنگ کے مطابق دیکھیں پاکستان نارتھ گلگت بلتستان کے حوالے سے بالکل اندر سے بالکل کلیئر ہے. باہر انہوں نے یہ جو اقوام متحدہ کے ریزولوشن یا پھر کشمیری بھائیوں کو خوش رکھنے, ان کے نیشنلسٹ خاص کے جو ایلیمنٹس ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ کسی دن کشمیر کو بالکل ایک آزاد ریاست ہندوستان اور پاکستان سے الگ بھی ایک ریاست دیکھنا چاہتے ہیں یا دیکھتے ہیں, ان کے بھی بہت سے تحفظات ہیں. تو ان کو بھی مینیج کرنے کے لیے وہ انہوں نے ایک پوزیشن لیا ہوا ہے. لیکن اندر سے یہ بڑا کلیئر ہے کہ 1949 کے بعد سے ابھی تک دیکھیں کتنے پولیٹیکل پارٹیز آزاد کشمیر کے نارتھن ایریاز میں ایکٹیو ہیں. ابھی دیکھیں پورے تمام نیشنل پارٹیز اس وقت جو اس سلیکشن میں حصہ لیا اس میں کون سا مسلم کانفرنس تھا, کون سا جے کے ایل ایف تھا, کون سا تیسرے کشمیری پارٹی وہاں پہ انہوں نے ایک سیٹ لیا ہو. ٹھیک ہے نا جی. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ 1949 سے ابھی 2010 تک کی جو پیریڈ ہے اس میں اس علاقے کے جو اسٹریٹجک جو اہمیت ہیں وہ اتنا بدل چکا ہے, اس میں اتنا تبدیلی آ چکا ہے. دیکھو اس سے پہلے 1947 میں قراقرم ہائی وے کہاں تھا؟ اس وقت پانی کے جو صورتحال تھا وہ اس نہج پہ نہیں تھا. اچھا تو پھر یہ بتائیے کہ کیا ایسا ممکن ہے, وہ جس طرح طریقہ کار وضع کرنے کی جو بات ہو رہی ہے, کیا ایسا ممکن ہے کہ علاقے کو ایک آٹونومس علاقہ بنایا جائے اور اس کے بعد اس علاقے کی جو بھی دستور ساز اسمبلی ہے, جیسے کہ آزاد کشمیر کا معاملہ ہے کہ اگر دستور ساز اسمبلی جو ہے وہ علاقے کے لوگوں کے مشورے سے اور ان کے ووٹوں سے اس بات کا فیصلہ کرے کہ کیا گلگت بلتستان نے اپنی جو آٹونومس حیثیت ہے اس کو برقرار رکھنا ہے یا پاکستان کے ساتھ ایک فیڈریٹنگ یونٹ کی حیثیت سے شامل ہونا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے؟ میں اگر اس کو پریگمیٹکلی اگر دیکھیں نا, جس طرح سے انٹیگریشن ہوئی ہے پچھلے 50-60 سالوں میں, دیکھیں اس سے پہلے 1947 سے پہلے ہمارا جو ریڈیمنٹری جو ریلیشن شپ تھا یا جو سوشو اکنامک انٹیگریشن تھا وہ ویلی کے تھا, کشمیر ویلی کے ساتھ تھا. وہ پشاور یا اسلام آباد تو خیر اس وقت تھا نہیں, پشاور کے ساتھ بھی نہیں تھا جو قریب ترین علاقہ تھا پاکستان کا. یہ تو بعد میں ہوا کیچ کے آنے کے بعد. اور ابھی جو ہے نا جی دیکھیں کراچی سے پارٹی جا کے گلگت بلتستان میں الیکشن میں حصہ لے رہے اور اچھے خاصے انہوں نے ووٹ لیے ہیں, ایک آدھ سیٹ بھی انہوں نے اٹھا لیے ہیں. تو جو لیول آف انٹیگریشن ہے آلریڈی پاکستان کے ساتھ وہ اپنے جگہ پہ میرے خیال میں کافی ریورسیبل ہو چکا ہے. تو اب یہ ہے کہ اس کو کس طرح سے آپ نے ریشنلائز کرنے ہیں اپنے پالیسی کے جو بھی ایمبیگوٹیز ہیں اس کے ساتھ. تو اس میں یہ ہے کہ جو آپ نے آرڈر ایشو کیا ہے اس کو ایک آرڈر کے بجائے آپ اس کو کوئی کنسٹیٹیوشنل جو ہے نا جی پروٹیکشن یا تو وہاں کے اسمبلی اس کو کریں
بالکل میں وہی بات کر رہا تھا کہ یہ جو اسمبلی جو ابھی بنے گی، یہ اسمبلی جو ہے وہ اگر چونکہ یہ لوگوں کے ووٹوں سے جو ہے بنی ہے، تو اگر یہ اسمبلی اس علاقے کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کی بنیاد پہ ایک فیصلہ کرتی ہے کہ ایک طریقہ کار وضع ہونا چاہیے